لیے چلیں گے آپ کو حیدرآباد، جہاں پر پی ڈی ایم کا جلسہ جاری ہے اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری یہاں پر خطاب کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ جلسے کے مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پی ڈی ایم نے حیدرآباد کے میدان میں پنڈال سجایا ہے اور بلاول بھٹو زرداری اب سے کچھ دیر بعد یہاں پر موجود اپنے کارکنان سے مخاطب ہوں گے۔ پی ڈی ایم کا یہ جلسہ حیدرآباد میں جاری ہے۔ یہاں اس سے پہلے دیگر رہنماؤں اور قائدین نے بھی خطاب کیا۔ اب بلاول بھٹو زرداری یہاں پر موجود شرکاء کے سامنے اپنے معاملات سے انہیں آگاہ کریں گے اور خاص طور پر جو ان کی پارٹی پالیسی ہے اور پی ڈی ایم کی جو حکمت عملی ہے اس بارے گفتگو کریں گے۔ جلسے کے مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کے خطاب کا یہاں پر انتظار کیا گیا اور مریم نواز کی شرکت بارے یہ اپڈیٹ کر دیا گیا تھا کہ ان کی لاہور میں مصروفیات ہیں، اپنی صاحبزادی کی تیمارداری میں وہ مصروف ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس جلسے میں شریک نہیں ہوں گی۔ اب بلاول بھٹو زرداری کے خطاب کا یہاں انتظار کیا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم کا یہ جلسہ حیدرآباد میں اس وقت جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو، واہ حیدرآباد واہ! آج آپ نے ہمارا دل جیت لیا ہے۔ میرا خیال میں آج تک ہمارا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے تحریک کا سب سے بڑا جلسہ حیدرآباد کے عوام نے کروا لیا ہے۔ ہم حیدرآباد کے بہادر اور غیور عوام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ حیدرآباد کے عوام نے ہمیشہ جمہوریت کی جدوجہد میں آمریت کے مقابلے میں صف اول کا کردار ادا کیا ہے۔ جنرل ایوب خان ہو، یحییٰ خان ہو، جنرل مشرف ہو، جنرل ضیاء ہو، سب کے سب حیدرآباد کے عوام سے ڈرتے تھے۔ ضیاء تو حیدرآباد کے طلباء سے بھی ڈرتا تھا، یہاں کے اسٹوڈنٹ سے ڈرتا تھا، اس حد تک کہ آج کے دن ضیاء الحق نے اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی لگایا تھا۔ وہ اس لیے کہ اس ملک کے نوجوان اس آمر سے نہیں ڈرتے تھے، وہ جمہوریت کے لیے، موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے تھے۔ اور آج بھی جو ہمارا سلیکٹڈ حکومت ہے، جو ہمارا کٹ پتلی ہے، جو ہمارا ناجائز، نہ اہل اور نہ لائق وزیر اعظم ہے، وہ بھی آپ سے ڈر رہا ہے۔ سلیکٹڈ کہتا ہے، ناجائز وزیر اعظم کہتا ہے کہ سندھ ہمارا صوبہ نہیں ہے۔ اگر سندھ
वजीर आजम का सूबा नहीं है तो किसका है? आप ना सिर्फ आप तो कठपुतली हो, सिलेक्टेड हो, धांधली के नतीजे में बने हुए वजीर आजम हो। सिंध भी आपका नहीं है, बलोचिस्तान भी आपका नहीं है, पंजाब भी आपका नहीं है, पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर भी आपका नहीं है। सिंध हमारा सूबा नहीं। कोई भी वजीर आजम ये लफ्ज इस धरती के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है? सिंध इमरान खान का सूबा नहीं, सिंध में बसने वाले भी उसके नहीं। उसे ना सिंध चाहिए, ना सिंध की आवाम, मगर हां, सिंध के जजीरे उसे जरूर चाहिए। सिंध का गैस उसको जरूर चाहिए। सिंध का कोयला उसको जरूर चाहिए। सिंध का जो टैक्स न्यू है, जो पैसा आप देते हो उसको जरूर चाहिए। लेकिन वो ना आप पे खर्च कर सकता है, ना आपके मसाइल दूर कर सकता है, ना आपको रोजगार दिलवा सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके हुकूक पे डाका डालना जानता है, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। मगर आप इस मुल्क के अवाम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम अपने हुकूक का भी हिफाजत करेंगे, हम अपनी जमहूरियत का भी हिफाजत करेंगे। और ये जो वजीर आजम है, इसको जरूर भगाएंगे। हम कब से कह रहे हैं, ये आपके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे हमला करता है, ये आपके 18वीं तरमीम पे, आपके आईन पे, आपका दस्तूर पे हमला करता है। पिछले साल आपको आपका अपना NFC अवार्ड का हिस्सा नहीं दिया गया। पिछले साल आपको 116 अरब रुपया कम दिया गया था। इस साल आपको 200 अरब रुपया कम दिया जा रहा है। आप जरा सोचे, अगर आपको आपका हक दिया जाता, आपको वो पूरा 200 अरब रुपया दिया जाता, तो हम कितने हैदराबाद के नौजवानों को रोजगार दे सकते थे। हैदराबाद में हम कितने तालीमी इदारे खड़े कर सकते थे। हैदराबाद में हम कितने सेहत के इदारे खड़े कर सकते थे। ये इमरान खान की पैसा नहीं है, ये हैदराबाद की आवाम का पैसा है, ये सिंध की आवाम का पैसा है। और इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद पहुंचकर अपना हक इनसे छीनेंगे। PTI की हुकूमत
یہ نالائق، ناجائز، نااہل حکومت اپنے ساتھ ایک مہنگائی کی سونامی لے آئی ہے. آٹا، دال، چاول، ہر چیز عام آدمی کی خرید سے باہر ہے، اور خرید بھی لے تو پکائے کہاں؟ آٹے کی 20 کلو کی بوری 1237 روپے، آلو 40 روپے کلو، انڈے 175 روپے درجن، دودھ 120 روپے لیٹر، چینی 90 روپے کلو، دال 160 روپے کلو، پیٹرول سپر 112 روپے لیٹر، ڈیزل 116 روپے لیٹر. یہ سب عمران خان کے کارنامے ہیں. عمران نے وعدہ کیا تھا کہ نیا پاکستان لے کر آئے گا. نیا پاکستان تو میگا پاکستان جاری ہے. تاریخ میں سب سے زیادہ غربت ہے، اور یہ سب کچھ عمران خان کی وجہ سے ہے. ہمارا کسان سراپا احتجاج ہے، ہمارا ہاری سراپا احتجاج ہے. ان کو اپنا ٹماٹر کا قیمت نہیں دیا جاتا، پیاز کا قیمت نہیں دیا جاتا، اور وہ صرف اس لیے کہ یہ نالائق حکومت اپنا پاکستانی کسان کے فصل تو خریدتا نہیں ہے، وہ باہر سے منگوا رہا ہے، اور نقصان آپ اٹھا رہے ہو. نقصان ہمارا غریب کسان اٹھا رہا ہے. عمران کی تبدیلی نے پاکستان میں یہ پچھلے 1 سال میں اتنا مہنگائی کر دی، اتنا بے روزگاری غربت قرار دے دیا کہ اب پاکستان کا 50% گھرانے مطلب آدھا ایک گھر پاکستان میں اب عمران خان کی وجہ سے، تبدیلی کی وجہ سے غذائی قلت کا شکار ہے. وہ اپنا راشنز میں کمی کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ غریب دشمن حکومت نے آپ کا جینا حرام کر دیا ہے. یہ غریب دشمن حکومت نے ہر وہ فیصلہ لیا ہے جو اس ملک کے مظلوم طبقہ کے خلاف ہے. یہ غریب دشمن حکومت امیروں کو ریلیف دلواتا ہے، مگر غریبوں کو تکلیف دلواتا ہے. یہ وہی حکومت ہے، یہ وہی عمران ہے جس نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا ہے. میں حیدرآباد کے عوام سے پوچھتا ہوں، میں حیدرآباد کے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ ان 1 کروڑ نوکریوں میں سے کیا آپ کو ایک بھی نوکری دی گئی ہے؟ یہ وہی جھوٹا عمران ہے جو کہتا تھا کہ میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا. میں حیدرآباد کے عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ عمران کی حکومت انکروچمنٹ کے نام پہ، چاہے وہ حیدرآباد ہو، سکھر ہو، میرے اپنا لارکانوں کا رائس کنال ہو، غریبوں کے سر سے چھت نہیں چھین رہا ہے؟ کیا ان 50 لاکھ گھروں میں سے آپ کو ایک بھی گھر دیا گیا ہے؟ یہ وہی عمران ہے، یہ وہی عمران ہے جو کہتا تھا کہ وہ قرض نہیں لے گا. یہ وہی عمران ہے جو کہتا تھا
کہ IMF کے سے بھیک مانگنے سے پہلے وہ خودکشی کر دے گا. اور 3 سال میں کیا کیا؟ 3 سال کے اندر ہی اندر تاریخ کا سب سے زیادہ قرض لے لیا. اتنا قرض لے لیا ہے کہ اگر آپ پاکستان کی ہر حکمران کا دور اس سے پہلے ملا بھی دے, پھر بھی آپ عمران کا قرض کا مقابلہ نہیں کر سکتا. عمران نے ہر پاکستانی کو قرضی بنا دیا ہے. ہر پاکستانی کو 175 روپیہ کا قرضی بنا دیا ہے. یہ وہی عمران ہے جو دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے دور میں پاکستان کی معیشت ترقی کرے گا, باہر سے پیسوں کی بارش ہوگا. اور کیا ہے؟ پاکستان کی معیشت کو برباد کر دیا ہے. پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ریٹ ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار منفی میں ہے. پاکستان جیسے ملک معاشی سطح پہ افغانستان اور بنگلہ دیش کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. افغانستان حالات جنگ میں ہے. بنگلہ دیش ایک زمانے میں ہمارا حصہ ہوتا تھا. معاشی اکنامک گروتھ ریٹ میں پاکستان منفی میں ہے اور بنگلہ دیش اور افغانستان ہم سے آگے ہے. اگر ہم ان سے کسی چیز میں آگے ہے تو ہمارا جو مہنگائی ہے وہ پوری ریجن میں سب سے آگے ہے. وہ بنگلہ دیش اور افغانستان کے مہنگائی سے بھی زیادہ ہے. اور یہ صرف اس ناجائز, نااہل اور نالائق وزیر اعظم کی وجہ سے ہے کہ اس کو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے. آپ اس کا نالائکی کا بوجھ اٹھا رہے ہو, آپ اس کا کرپشن کا بھی بوجھ اٹھا رہے ہو. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ عمران خان کی حکومت میں کرپشن کا اضافہ ہوا ہے. عمران کی حکومت میں پاکستان کی تاریخ میں اب سب سے زیادہ کرپشن ہو رہا ہے. یہ ہم نہیں کہتے, یہ PDM نہیں کہہ رہا ہے, یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے. مگر عمران سے کوئی سوال نہیں پوچھتا. BRT منصوبہ میں کرپشن, فورن فنڈنگ کیس میں کرپشن, معلم جبہ میں کرپشن, بلین ٹریز میں کرپشن, علیمہ باجی کی سلائی مشینز میں کرپشن, پاپا جونز کا پیزا میں بھی کرپشن, مگر کوئی ان سے پوچھتا نہیں. آپ ان کا کرپشن کا بوجھ, ان کا نالائکی کا بوجھ, ان کا نااہلی کا بوجھ آپ اٹھا رہے ہو, آپ بھگت رہے ہو اپنی بجلی کے بل میں, اپنی گیس کے بل میں, کھانے پینے کے اشیاء کے بل میں. ہم کب تک اس نالائق کو بھگتیں گے؟ ہم کب تک اس کو برداشت کریں گے کہ یہ ناجائز وزیر اعظم نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا, پاکستان کی جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے, پاکستان کی صحافت پہ, پاکستان کے انصاف کے ادارے پہ سب کچھ میں تالا لگا دیا ہے. ہم کب تک اس کٹ پتلی کو برداشت کریں گے؟ کب تک یہ اس قسم کے ایکسپیریمنٹس برداشت کرتے رہیں گے؟ پاکستان کے عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, معاشی بحران کا سامنا کر رہے ہیں, صرف اور صرف اس لیے کہ عمران ہم پہ مسلط کیا گیا ہے.
اور اب وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں نہ گھسیٹو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حیدرآباد کے عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں کون گھسیٹتا ہے؟ کیا وہ گھسیٹتے ہیں جو ہر جلسہ میں کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی رول نہیں ہے، سیاست سے دور رہو، ہر ادارہ کو اپنا کام کرنا چاہیے؟ یا وہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں جو ان کو انگلی پکڑ کے سیاست کرتے ہیں، جو ان کا انگلی پکڑ کے الیکشنز لڑتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشنز جتوا کے دکھائے، جو کہتے ہیں کہ ہمارا پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر کھڑے ہو، جو کہتے ہیں کہ میڈیا کو بھی ہمارے لیے سنبھالو، ہمارا بجٹ بھی پاس کروا لو، جو کہتے ہیں کہ دوست ممالک ناراض ہے آپ ان کو بھی جا کے سنبھالو، جو کہتے ہیں کہ ہم نے فیکٹو لیجسلیشن پاس کرنا ہے اس پہ بھی ہمیں مدد کرو، گلگت بلتستان پہ کنسنسس بنانا ہے تو کنسنسس بناؤ، اور سینٹ انتخابات آ رہے ہیں ہمیں ذرا مدد کرو، مدد کرو. جب ان کو اپنا ہار نظر آتا ہے، جب ان کو پتا ہے کہ عوام ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہے، جب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی ووٹوں کی وجہ سے وہ حکومت نہیں بنا سکتے ہیں، وہ طاقت میں نہیں آ سکتے ہیں، وہ اقتدار میں نہیں آ سکتے ہیں، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں گھسیٹا جاتا ہے. ہم سے نہیں گھسیٹے جاتا ہے، ان سے گھسیٹے جاتا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ سیاست سے بھی پیچھے ہٹو، آپ سیاست سے پیچھے ہٹو. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو بیانیہ ہے کہ ہر ادارہ کو اپنا کام کرنا چاہیے اور سیاست کو سیاستدان پہ چھوڑنا چاہیے. پاکستان کے عوام کو پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرنا چاہیے، پاکستان کے عوام پہ اعتماد کرنا چاہیے، پاکستان کے عوام کو کے فیصلے کو ماننا پڑے گا، ان کو اپنے مستقبل کے فیصلے خود لینے کی اجازت دینا پڑے گا. انشاءاللہ تعالی جس مقصد کے لیے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے طاقت کا سرچشمہ عوام کو بنانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے جدوجہد کریں گے، ہم سب مل کے محنت کریں گے، اس ناجائز نالائق نااہل وزیر اعظم کو بگائیں گے اور ایسے عوامی حکومت بنائیں گے جو آپ کا حقوق کا تحفظ کرے گے، جو آپ کا معاشی صورتحال کا تحفظ کرے گا، جو جمہوریت کا تحفظ کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سارے مسائل کا حل نکالیں گے. آپ کا محنت، آپ کی جدوجہد ہم سب کے سامنے ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں، آپ یہ محنت جاری رکھیں گے. انشاءاللہ تعالی مارچ میں مارچ ہوگا اور آپ سب ہمارے ساتھ جائیں گے، مل کے ہم ساتھ لڑیں گے. انشاءاللہ تعالی یہاں سے لے کے اسلام آباد کا مارچ ہوگا. میں انشاءاللہ تعالی کراچی سے نکلوں گا، ہم سب اپنے علاقے سے نکلیں گے اور سب ملیں گے تو اسلام آباد میں ملیں گے، سب ملیں گے تو فیض آباد میں ملیں گے،
सब मिलेंगे तो अपारा चौक में मिलेंगे, सब मिलेंगे तो डी चौक में मिलेंगे। हम इनको हुकूमत से निकालेंगे, सिलेक्टेड को निकालेंगे, नालायक को निकालेंगे, ना जायज ना अहल वज़ीर आज़म को निकालेंगे, आपके हुकूमत बनाएंगे। आप सबका बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.